وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ اللہ فرماتا ہے بے شک ہم مدد کرتے ہیں، انا لننصر، بے شک ہم ضرور مدد کرتے ہیں، رسولنا اپنے رسولوں کی، والذین آمنوا اور ان لوگوں کی جو ایمان والے ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور اس دن بھی مدد کریں گے جس دن گواہ کھڑے کیے جائیں گے۔ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، جس دن گواہ کھڑے کیے جائیں گے، اشہاد شاہد کی جمع ہے، شاہد کا معنی گواہ، اور جس دن گواہ کھڑے کیے جائیں گے اس دن بھی ہم ان کی مدد کریں گے۔ گویا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو رسولوں کے ساتھ ہیں، اور رسولوں کی بھی مدد کرتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اچھا، اس سے بعض لوگوں کو یہ شک پڑتا ہے کہ شاید دنیا میں بعض اوقات اہل ایمان مغلوب ہو جاتے ہیں اور جو کافر ہیں وہ غالب ہو جاتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کو یہ اعتراض ہوا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے انا لننصر رسولنا والذین آمنوا، کہ ہم تو لازماً مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور جو ہمارے ساتھی ہیں، اور جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے رسول بھی مغلوب ہوئے، اور ایسے رسول بھی ہیں جن کو، ایسے نبی اور رسول ہیں جن کو قتل تک کر دیا گیا، تو کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد نہیں کی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ وقتی طور پر کفار کو غلبہ دیتا ہے، اور یہ جو غلبہ ہے یہ بالکل وقتی ہوتا ہے، اور کسی دوسرے حصے میں یا کسی دوسرے جو تاریخ کے مرحلے میں اللہ تعالیٰ اس سارے غلبے کو ختم کر دیتا ہے اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات جو کفار کو غلبہ عطا فرماتا ہے یہ وقتی طور پر ہوتا ہے ایسا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافروں کا شہروں میں دندناتے پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ متاع قلیل، یہ تو چند دنوں کی بات ہے، چند دنوں کا تھوڑا سا فائدہ ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور دنیاوی اعتبار سے بھی اگر دیکھیں تو ایسے جو انبیاء ہیں جن کو بنی اسرائیل نے، مثال کے طور پر جن کو بنی اسرائیل نے قتل کیا، جن کو بنی اسرائیل نے مصلوب کیا، جن کو بنی اسرائیل نے جس طرح بھی انبیاء کے ساتھ سلوک کیا، بالآخر بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا؟ اب ظاہر ہے کہ ان کو جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دینے کی کوشش کی تھی تو کچھ عرصہ بعد ہی ٹائٹس رومی نے ان کے اوپر دھاوا بولا تھا، ان کی اینٹ سینٹ بجا دی تھی۔ تو حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کسی کے ذریعے سے بھی ان کے اس غلبے کو ختم کر دیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، لہٰذا اوورال یہی قانون ہے، انا لننصر رسولنا والذین آمنوا، اللہ تعالیٰ یقیناً مدد کرتا ہے اپنے رسولوں کی اور اپنے ان اہل ایمان کی جو رسولوں کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ مدد کرتا ہے، یہ اللہ کا قانون۔ وہ مدد کا اظہار کیسے ہوتا ہے یہ اللہ کی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ جب کبھی اللہ تعالیٰ اظہار کرنا چاہتا ہے تو اس غلبے کا اظہار بھی کر دیتا ہے، اس مدد کا اظہار بھی کر دیتا ہے، وگرنہ بہرحال دنیا کی زندگی میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد ان کو حاصل رہتی ہے۔ یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، وہ جو یوم یقوم الاشہاد کا ہے نا، کہ اس دن جس دن گواہ کھڑے کیے جائیں گے، وہ دن وہ ہے، وہ دن وہ ہے لا ینفع الظالمین معذرتہم، جس دن ظالموں کی معذرت قبول نہیں کی جائے گی، ظالموں کا بہانہ بنانا، ان کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے، برا ٹھکانہ ہے، نہایت برا گھر، سوء الدار، ان کے لیے نہایت برا گھر ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ،
اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت عطا فرمائی، وَأَوْرَثْنَا بنی اسرائیل الکتاب، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا، یعنی وہ کتاب، وہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ مائدہ کے اندر کہ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے تورات نازل کی، اس میں ہدایت بھی تھی اور اس میں نور بھی تھا، اس میں روشنی بھی تھی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی۔ وَأَوْرَثْنَا بنی اسرائیل الکتاب، اور اس کتاب کو بنی اسرائیل وارث ہوئے اس کتاب کے، وَأَوْرَثْنَا، اور ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو الکتاب، اس کتاب کا، یعنی یا ظاہر ہے کہ تورات تو نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور پھر آگے نسل در نسل اور نسلاً بعد نسلاً جس طرح سے بنی اسرائیل آگے چلتے گئے تو وہ گویا سارے کے سارے وارث تھے اس کتاب کے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وارث بنایا تھا۔ ہدم و ذکریٰ لأولی الالباب، اس میں ہدایت بھی تھی اور اس میں نصیحت بھی تھی، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے، جو عقل استعمال کرتے ہیں، جو سمجھ والے ہیں، ان کے لیے یہ اولی الالباب کا وہ فریز ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف جگہوں پہ استعمال کیا ہے کہ جو لوگ بھی زمین کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ اور اس جہان کی سمجھ آ جاتی ہے، جیسے سورہ آل عمران کے اندر بھی فرمایا کہ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، نشانیاں تو ہیں لیکن نشانیاں کن کے لیے ہیں؟ ظاہر ہے کوئی غور کرے گا تو اس کے لیے نشانی ہے نا، عقل والوں کے لیے نشانی۔ اور عقل والے کون ہیں؟ وہ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اپنے پہلوؤں پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین میں، آسمان میں اور اس کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اور جو اللہ کو یاد کرتے ہوئے کرتے ہیں وہ اولو الالباب ہے۔ اور جو بھی اس طرح سے اللہ کو یاد کرنے والا ہوگا اور جو سمجھ رکھنے والا ہوگا، لأولی الالباب، الباب لب کی جمع ہے، عقل والے، عقلوں والے، جن کے پاس یہ عقل ہے ان کے لیے ہدایت بھی ہے اور ان کے لیے نصیحت بھی ہے۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی جا رہی ہیں اور آپ کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ کو اس ماحول کے اندر جس ماحول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزار رہے تھے اور آپ کو جس طرح سے ایک دشمنی کا سامنا تھا، اس دشمنی میں یہ پوری کہانی سنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور موسیٰ علیہ السلام کے مرد مومن کی تقریر سنا کر اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے فَاصْبِرْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈٹے رہیے، اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، پس آپ مغفرت مانگیں، بخشش مانگیں اپنے گناہوں کی، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور آپ پاکیزگی بیان کریں اللہ کی حمد کے ساتھ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ پاکیزگی بیان کریں، بالعشی والابکار، شام کو بھی اور صبح بھی، یعنی عشی جو ہے یہ دن کا پچھلا پہر ہے، یہ شام ہے، اور ابکار جو ہے دن کا اگلا پہر ہے، یہ پہلا پہر صبح، تو شام کو بھی اور صبح بھی اپنے رب کی حمد بیان کریں اور استغفار کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرمایا کرتے تھے، اور آپ نے یہ فرمایا بھی کہ میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں، اللہ سے توبہ کرتا ہوں، تم لوگ بھی توبہ کیا کرو، اللہ سے استغفار کیا کرو۔ اور دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں اور تم لوگ بھی استغفار کیا کرو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ استغفار وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، گناہوں سے جو استغفار ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ کیے ہوں تو استغفار ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو گناہ تھے ہی نہیں، یا تو اگر بعض لوگوں نے گناہوں کا ترجمہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہوں کا ترجمہ یہ کیا ہے بشری لغزشوں کا، کہ بعض اوقات انسان جو ہے وہ ترک اولا والی جو بشری لغزشیں ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا گیا کہ آپ بخشش مانگیں، تو یہ ہو سکتا ہے یہ بات درست ہو، لیکن صحیح بات یہ ہے
کہ استغفار جو ہے یہ عبادت کا حصہ ہے. یہ انسان استغفار اور توبہ جو ہے یہ مومن کا منہج ہے، یہ مومن کی زندگی کا ایک طریقہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وہ کیا، اور سارے جو امتیوں کو یہی سکھایا کہ ہر روز جو ہے استغفار کیا کرو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے 70 مرتبہ استغفار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 70 گناہ کیے ہیں پھر 70 دفعہ استغفار کرنا، یا 100 مرتبہ استغفار کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 100 گناہ کیے ہیں نعوذ باللہ من ذالک اور پھر استغفار. نہیں، استغفار عبادت کا حصہ ہے اور یہ اہل ایمان کا منہج ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ جو بتایا جا رہا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، تو گویا یہ اصل میں امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. گناہ ہوا ہو چاہے گناہ نہ ہوا ہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے. یہ ایک منہج ہے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، استغفار کرتے رہیے اپنے گناہ سے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور صبح و شام تسبیح بیان کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے رہیں. بالعشی والابکار، پچھلے پیر بھی اور صبح بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ اذکار جس میں سبحان اللہ آتا ہے یہ صبح و شام کرنا یہ بہت ضروری ہے. استغفار بھی صبح و شام کرنا بہت ضروری ہے، اور صبح و شام تسبیح بیان کرنا بھی بہت ضروری ہے. سبحان اللہ انسان کہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف سبحان اللہ کہنے سے، سبحان اللہ اگر کوئی شخص 100 دفعہ کہے تو اس کو اتنا ثواب ہوتا ہے جیسے اس نے 100 گھوڑے اللہ تعالیٰ کے رستے میں دیے. اور اسی طرح اگر کوئی شخص سبحان اللہ کہتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ ہی کہتا ہے، سبحان اللہ نہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، بس اتنا. جو شخص یہ کہتا ہے 100 دفعہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں. اب دیکھیں استغفار نہیں کیا، سبحان اللہ کہا ہے، اس سے بھی گناہ بخش دیے. سبحان اللہ و بحمدہ سے گناہ بخش دیے جاتے چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. 100 دفعہ کوئی شخص جب بھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہتا ہے تو یہ کلمات جو ہیں اللہ کو بہت پیارے ہیں، یہ اللہ کو بہت پیارے ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہیں. اور وہ 2 کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی بات ہی فرمائی کہ 2 کلمے ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے اللہ کو بہت پیارے ہیں، اور خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، اور ثقیلتان فی المیزان، میزان کے اندر بہت بھاری ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور 2 کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کا مطلب یہ ہے اللہ کو پیارے ہیں کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہتا ہے وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، وہ اللہ کو محبوب ہو جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے جو کلمہ کہنے والا، کیونکہ کلمات اللہ کو پیارے. تو اس طرح سے جتنی بھی تسبیح کی باتیں ہیں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. یہ بہت عظیم کلمات ہیں. یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو ذکر کر رہی تھیں، آپ واپس تشریف لائے وہ پھر بھی ذکر کر رہی تھی. آپ نے فرمایا تو یہ 3 دفعہ یہ کہہ لیتی نا تیرے سارے ذکر سے بہتر تھا. کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. سبحان اللہ. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ اگر کوئی شخص یہ کلمات پڑھ لے، سبحان اللہ عدد ما خلق سبحان اللہ ملا ما خلق سبحان اللہ عدد ما فی الارض والسماء سبحان اللہ ما فی الارض والسماء والحمدللہ سبحان اللہ ما احصا کتاب عدد ما احصا کتابہ سبحان اللہ ملا ما احصا کتابہ سبحان اللہ عدد کل شیء سبحان اللہ ملا کل شیء. جو یہ پڑھ لے اور پھر ساتھ یہ 4 دفعہ سبحان اللہ ہے، پھر اسی طرح 4 دفعہ والحمدللہ پڑھ لے.
والحمد للہ عدد ما خلق والحمد للہ ملا ما خلق والحمد للہ عدد ما فی الارض والسماء والحمد للہ ملا ما فی الارض والسماء والحمد للہ عدد ما احصا کتابہ والحمد للہ ملا ما احصا کتابہ والحمد للہ عدد کل شیء والحمد للہ ملا کل شیء. 4 دفعہ سبحان اللہ، 4 دفعہ الحمد. یہ اگر کوئی شخص پڑھ لے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص 24 گھنٹے ذکر کرتا رہے تو اس سے یہ بہتر ہے. یعنی اتنا شاندار سبحان اللہ. تو یہ صبح و شام جو تسبیح بیان کرنا ہے، اللہ کی تسبیح جس میں سبحان اللہ ہو، وہ بیان کرنا ہی اس قدر افضل ہے. اور یہ حکم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ذریعے سے پوری امت کو کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہنا ہے اور صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے. ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع البصیر. بے شک وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں ہماری آیات میں بغیر سلطان اتاہم، بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، ان فی صدورہم نہیں ہے ان کے سینوں میں الا کبر سوائے کبر کے، ان کے سینوں میں سوائے کبر کے بڑا بننے کی خواہش. کبر کیا ہوتی ہے؟ کبر ہوتا ہے بطر الحق وغمت الناس، حق کا انکار کرنا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفینیشن بتائی اس کی کبر کی. کبر کیا ہوتا ہے؟ حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. اگر کہ کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی یہ بات ہوئی، کیا بات؟ کہ وہ حق کا انکار کرنے والا ہو اور لوگوں کو حقیر سمجھنے والا ہو، یہ کبر ہے. اور یہ رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہو تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ اکبر. لہٰذا فرمایا کہ جو لوگ ہماری آیات کے اندر جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، ان فی صدورہم نہیں ہے ان کے سینوں میں الا کبر سوائے کبر کے. ان کے سینوں میں گویا صرف کبر ہے بس اور کچھ نہیں. اور کبر کیا ہے؟ لوگوں کو حقیر سمجھ کے اپنے آپ کو بڑا بنانے کی خواہش کرنا، حق کا انکار کر کے اپنے آپ کو بڑا بنانے کی خواہش کرنا. ما ہم ببالغیہ، اللہ فرماتا ہے وہ کبھی بھی اپنی اس بڑا بننے کی خواہش تک پہنچ نہیں سکتے. وہ جو بڑا بننے کی خواہش ہے نا، میں بڑا بن جاؤں، لوگوں کو حقیر سمجھوں، اپنے آپ کو لوگوں سے عظیم سمجھوں اور کریم سمجھوں، یہ اپنے آپ کو جو شخص اس طرح سے بڑا بناتا ہے، ما ہم ببالغیہ، وہ کبھی بھی اس تک پہنچ نہیں سکتے. دلوں میں کبر ہے لیکن وہ اپنے اس کبر کو، اپنی اس بڑا بننے کی خواہش تک پہنچ نہیں سکتے. فاستعذ باللہ، پس آپ اللہ سے پناہ طلب کرتے رہیں. سبحان اللہ. اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بتائی ہوئی جو نصیحتیں ہیں، جو بتائی ہوئی تسلی کی باتیں ہیں، وہ گویا پوری امت کے لیے ہیں. فاستعذ باللہ، اس کا مطلب ہے جب کبھی متکبرین کے ساتھ ٹاکرا ہو تو ہمیشہ اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے. پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون کے مقابلے میں یہی کہا تھا کہ میں، جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا تو انہوں نے بھی کہا تھا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، انی عذت بربی، میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں. تو ہر معاملے میں جو استعاذے ہیں یہ بہت فاستعذ باللہ، اللہ کے ساتھ پناہ میں آئیں، اللہ کی پناہ طلب کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے استعاذے ہیں نا نبی، استعاذے وہ ہیں ہر وہ دعا جس میں اعوذ بکا یا نعوذ بکا ہے، یا اعوذ باللہ یا نعوذ باللہ، جس میں بھی اس طرح سے جتنے استعاذے ہیں یہ سارے کے سارے پڑھنے چاہیے. اور استعاذے جو ہیں وہ انسان کو فائدہ دیتے ہیں دشمنوں کے مقابلے میں، اور جتنی بھی متکبرین ہیں ان کے مقابلے میں وہ استعاذے فائدہ دیتے ہیں. لہذا جن متکبرین کا ذکر کیا کہ وہ متکبرین ہیں اور اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، فاستعذ باللہ، آپ ہمیشہ اللہ کی پناہ طلب کرتے رہیں. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ، بے شک وہ وہی ہے السمیع البصیر، بہت سننے والا اور ہر چیز کو دیکھنے والا. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یقیناً زمین و آسمان کی تخلیق، لخلق السماوات والارض، یقیناً تخلیق زمین و آسمان کی اکبر و زیادہ بڑی ہے من خلق الناس، لوگوں کی تخلیق کرنے سے.
یعنی لوگوں کو پیدا کرنے سے کہیں بڑی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لوگ جو اور لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی۔ کیا مطلب؟ وہ اللہ جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، وہ اس ننھی سی مخلوق انسان کو کیا دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے وہ اس کو دوبارہ بھی پیدا کر دے گا۔ تو جس اللہ نے زمین و آسمان کو، اتنے بڑے بڑے آسمان، اتنی بڑی زمین اور اتنی بڑی کائنات پیدا کی ہے، یہ کہیں بہت بڑی بات ہے انسان کو پیدا کرنے سے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لوگوں کی اکثریت جو ہے اس بات کو جانتی نہیں ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ۔ اللہ اکبر۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، اور نہیں ہے برابر، یکساں نہیں ہو سکتے، وَمَا يَسْتَوِي برابر نہیں ہو سکتے، الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، بینا اور نابینا، دیکھنے والا اور اندھا۔ اعمیٰ نابینا اور بصیر بینا دیکھنے والا، نابینا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے اچھے، وہ وللمسیء، اور برائی کرنے والا، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ مسیء کا مطلب جو برائی کرنے والا، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، یا بہت تھوڑی ہے وہ نصیحت جو تم حاصل کرتے ہو۔ قلیلا ما تتذکرون، بہت تھوڑی ہے وہ نصیحت جو تم حاصل کرتے ہو۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، بے شک قیامت جو ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اور لیکن اکثریت لوگوں کی اس بات پر ایمان نہیں رکھتی۔ یعنی قیامت نے تو آ ہی جانا ہے، وہ کسی کے ایمان رکھنے یا نہ رکھنے سے تو اس پر فرق نہیں پڑتا، وہ یقیناً آنے والی ہے، لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور فرمایا تیرے رب نے، ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اللہ اکبر۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، پس وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، سیدخلون جہنم داخرین، وہ ان قریب داخل ہو جائیں گے جہنم میں ذلیل و رسوا ہو کر۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ذلیل و رسوا ہو کر وہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے، وہ جو میری عبادت سے منہ پھیرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بہت ہی خوبصورت نقطہ اللہ کریم نے ارشاد فرما دیا ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا جو غیروں کو پکارتے ہیں، جو فلاں کو پکارتے ہیں، لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ، ان کے لیے نہ دنیا میں پکارنے کے لائق ہیں وہ، نہ وہ آخرت میں پکارنے کے لائق ہیں۔ تو جو لوگ بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں، اور میں نے عرض کیا کہ یہ جو پکارنا ہے، دعا مانگنا ہے کسی سے بھی، یہ دعا مانگنا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعا مانگنا، یہ شرک ہے۔ یہاں اللہ کریم نے ایک نقطہ یہ بتایا ہے کہ جو عبادت، جو دعا ہے نا، یہ عبادت ہے، اس لیے کسی اور کو پکارنا وہ شرک ہے، کیونکہ دعا عبادت ہے۔ اور جب آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا یہ شرک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ نے فرمایا کہ وقال ربکم، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی ما فوق الاسباب ہے نا، یعنی دعا مانگنا، وہ سوائے اللہ کے کسی اور کے لائق شان نہیں ہے۔ اور جب کوئی شخص دعا مانگتا ہے اللہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ پکارنا، اگر آپ نے پکارا، ادھر نماز پڑھ لی
ادھر پکارا کسی اور کو، ادھر نماز پڑھ لی، دعائیں کسی اور سے اور التجائیں کسی اور سے، اس کا مطلب ہے اصل میں تو شرک چل رہا ہے۔ لہٰذا جب تک پکار دعا خالص اللہ کے لیے نہ ہو اس وقت تک انسان کی عبادت خالص اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی۔ الدعاء هو العبادہ، ایک حدیث میں آیا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، اور ایک دن فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ لہٰذا دعا کوئی شخص اگر اللہ سے نہیں مانگتا نا، کوئی شخص اگر اللہ سے دعا نہیں مانگتا، حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من لم يدع اللہ غضب علیہ، جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، کیونکہ دعا عبادت ہے۔ اور کوئی شخص اگر دعا نہ مانگے، وہ کسی سے پوچھیں کہ نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، نوافل بھی پڑھتے ہو، قرآن بھی بہت پڑھتے ہو، دعا کتنی مانگتے ہو؟ اور بھائی بہت سارے لوگ الا ماشاء اللہ، تو کئی دفعہ بات ہوتی ہے وہ کہا میں دعا شعا نہیں کبھی منگی، دعا شعا نہیں کبھی منگی۔ حج کے اندر میں ایک دفعہ حج پہ گیا تو وہاں مزدلفہ سے جب صبح نکلتے ہیں اللہ اکبر، تو سارا منا کراس کر کے، وہاں پیدل ہی زیادہ جانا پڑتا ہے، تو وہ منا کراس کر کے پھر جمرے پہ مار کے کنکریاں اور پھر سیدھے جا کے اپنی رہائش گاہ سے جا کے نہا دھو کے میں وہاں پہنچ گیا حرم میں۔ تو ایک بابا جی پہلے ہی بیٹھے ہوئے پاکستانی حاجی صاحب، تو بہت سارے حج کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کس وقت آئے؟ وہ کہتا جی میں تو صبح 8 بجے ہی آ گیا سی۔ میں نے کہا کہ 8 بجے کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ میں سیدھا آیا ہوں، میں راستے میں کہیں نہیں رکا، تو میں سیدھا آیا ہوں اور صبح دعا مانگ کے، نماز پڑھ کے دعا مانگی ہے اور دعا مانگ کے میں وہاں سے سیدھا آیا ہوں، تو اتنا ٹائم لگا ہے، آپ کیسے آ گئے 8 بجے؟ وہ کہتا میں دعا شعا دے چکراں کدی نہیں پیا۔ تو حج پہ جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر دعا ہی نہیں مانگنی اللہ سے تو پھر ایسے مشقت کرنی ہے جا کے۔ من لم يدع اللہ غضب علیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص دعا نہیں مانگتا اللہ سے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا۔ اور ہم کہتے ہیں میں دعا شعا دے چکر کدی نہیں پیا، دعا ہی تو مانگنی ہے۔ الدعاء هو العبادہ، جس نے دعائیں نہیں مانگی اس نے پھر عبادت کیا خاک کی ہے۔ وقال ربکم، اب اس آیت کو سمجھیے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اب تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارا کرو، کسی اور کو نہ پکارا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ کسی اور سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ سے مانگو۔ البتہ یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں، تحت الاسباب، کسی کو پکارنا، کسی سے مدد مانگنا، یہ شرک نہیں ہے۔ تحت الاسباب، اسباب کی یعنی وہ جو موچی ہے جو گانٹھ کے جوتا گانٹھ کے دیتا ہے اور جوتے کی مرمت کر کے دیتا ہے، آپ اس کے پاس جائیں اس کو کہیں یار تیری مہربانی اس کو گانٹھ دے، تو یہ شرک نہیں ہے۔ جو چیز فوق الاسباب ہے وہ شرک ہے، اور جو تحت الاسباب ہے وہ شرک نہیں ہے۔ لہذا ہر وہ دعا جو فوق الاسباب ہو وہ سوائے اللہ کے کسی اور سے مانگی نہیں جا سکتی، تحت الاسباب کسی سے بھی مانگی جا سکتی۔ اور بہترین بات یہ ہے کہ فوق الاسباب تحت الاسباب بھی ہو تو صرف اللہ سے مانگی جائے، یہ بہترین بات ہے کہ ہو تحت الاسباب، انسان کسی اور سے مانگ سکتا ہے، پھر بھی صرف اللہ سے مانگتا ہے، کسی اور سے نہیں مانگتا۔ لیکن جو فوق الاسباب ہے وہ سوائے اللہ کی کسی سے نہیں مانگتا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگا کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، پیچھے دعا کی بات ہوئی، یہاں عبادت کی بات ہوئی، کیا مطلب؟ دعا ہی عبادت ہے۔ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور یہ آیت پڑھ کے آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اور جو لوگ اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں دعائیں قبول کروں گا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ ان قریب ذلیل و رسوا ہو کے جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا،
جعل لکم اللیل، جس نے رات تمہارے لیے بنائی، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم سکون حاصل کرو، آرام حاصل کرو اس میں، والنہار مبصرا، اور دن کو روشن بنایا، ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اور لیکن اکثریت لوگوں کی شکر نہیں کرتی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کے زندگی کے سائیکل کو بہترین بنایا ہوا ہے۔ جب انسان کے جسم کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے، رات پڑ جاتی ہے، انسان سوئے، آرام کرے، پھر صبح اٹھے اور دن روشن ہو جاتا ہے، اس میں جا کے اپنے جتنے بھی کام وام ہو سکتے ہیں، روزی روٹی کی فکر ہو سکتی ہے، جتنے معاملات ہو سکتے ہیں انسان دن میں نپٹائے، اور پھر رات پڑ جاتی ہے، پھر انسان جا کے سو جائے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اور یہ ہر اس شخص پر فضل ہے جس کے اوپر رات آتی ہے، دن آتا ہے، اور یہ وہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، رحمان الدنیا والآخرہ، جو دنیا کا بھی رحمان ہے اور آخرت کا بھی رحمان ہے۔ یہ دنیا پہ مسلمانوں کے اوپر بھی رحمت ہو رہی ہے، غیر مسلموں کے اوپر بھی رحمت ہو رہی ہے۔ جب ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، تو وہ ہر شخص پر رحمت ہو رہی، اور قیامت والے دن جو رحمت ہوگی وہ خاص اہل ایمان کے اوپر ہوگی، وہ ہر ایک پر نہیں ہوگی۔ یہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک پر کی ہوئی۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، سبحان اللہ، خالق کل شیء، جو خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، سبحان اللہ۔ فانا توفکون، پس کدھر تم الٹے پھرے جاتے ہو؟ جب اللہ موجود ہے، سب کچھ کرنے والا موجود ہے، دعائیں اس سے مانگیں وہ قبول کرتا ہے، ہر چیز ساری بات سمجھا دی، پھر تم فانا توفکون، پس کدھر تم الٹے پھرے جاتے ہو؟ اللہ اکبر۔ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ، کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، اسی طرح الٹے پھرے گئے یا الٹے پھر گئے یا بہکا دیے گئے، الذین، وہ لوگ، کانوا بآیات اللہ یجحدون، جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، یعنی جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان پھر الٹا سے الٹا، اس کی عقل الٹی ہو جاتی ہے، اس کے دماغ الٹا ہو جاتا ہے، اس کی سارا سسٹم سمجھ کا الٹ ہو جاتا ہے، پھر وہ اولو الالباب میں سے نہیں رہتا، ہر چیز الٹی، اور اس کا عمل بھی الٹا، اور پھر وہ توحید سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، جو اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، وہی اللہ ہے، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو جائے قرار، ٹھکانے کی جگہ، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وصورکم فاحسن صورکم، سبحان اللہ، اور وصورکم، اور تمہاری تصویر کشی کی، فاحسن صورکم، پس بہترین تصویریں بنائی تمہاری، بہترین صورتیں بنائی تمہاری، ورزقکم من الطیبات، اور رزق دیا تمہیں پاکیزہ چیزوں سے، ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، سبحان اللہ، یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے۔ فتبارک اللہ رب العالمین، پس بہت برکت والا ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں بتا کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا وہ خالق ہے، پرسکون رات اور دن کو روشن اسی نے بنایا ہے، زمین کو جائے قرار بچھونا اسی نے بنایا، آسمان کو چھت اس نے بنایا، تمہاری اچھی صورت بنائی، پاکیزہ رزق عطا کیا، یہ وہ ہے رب جو برکتوں والا رب ہے، خالص اسی کو پکارو، سبحان اللہ۔ هو الحی لا الہ الا ہو، وہی زندہ ہے، الحی کا مطلب زندہ بھی ہے اور زندہ رکھنے والا بھی، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اس کے، فادعوہ مخلصین لہ الدین، پس اسی کو پکارو، دین کو اس کے لیے خالص کر کے، کسی اور کو پکارو گے تو شرک ہو جائے گا، فادعوہ، پس اسی کو پکارو، مخلصین لہ الدین، اسی کے لیے دین کو خالص کر کے، الحمدللہ رب العالمین، ہر تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو دین سمجھنے، قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا